بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ آنسو، وہ سجدے اور وہ حدیث جو امت تک پہنچ گئی۔ رات کا آخری پہر تھا، بخارا کی فضا میں خاموشی اتری ہوئی تھی۔ ایک چراغ کی مدھم روشنی میں ایک نوجوان بیٹھا تھا جس کے چہرے پر تھکن نہیں بلکہ عزم جھلک رہا تھا۔ قلم اس کے ہاتھ میں تھا مگر دل اللہ کے حضور جھکا ہوا تھا۔ یہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے، وہ شخص جسے آنے والی صدیوں میں دنیا امام بخاری کے نام سے جانے گی۔ ماں کی دعا سے شروع ہونے والا سفر۔ امام بخاری کی زندگی کا آغاز ہی ایک معجزے سے ہوا۔ بچپن میں ان کی بینائی چلی گئی۔ ماں بے چین ہو کر راتوں کو روتی رہیں، دعائیں کرتی رہیں۔ ایک رات خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، جنہوں نے فرمایا اللہ نے تمہاری دعا قبول کر لی ہے، تمہارے بیٹے کی بینائی لوٹ آئے گی۔ صبح آنکھیں کھلیں تو محمد بن اسماعیل کی بینائی واپس آ چکی تھی۔ یہ وہ پہلا اشارہ تھا کہ یہ بچہ عام نہیں، حفظ حدیث نہیں، حفاظت حدیث۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ امام بخاری کا کمال صرف حدیث یاد کرنا تھا، مگر اصل کمال حدیث کو پرکھنا تھا۔ وہ خود فرمایا کرتے تھے، میں نے 1,00,000 صحیح اور 2,00,000 غیر صحیح احادیث یاد کیں۔ لیکن سوال یہ ہے، اتنی احادیث میں سے صحیح کا انتخاب کیسے ہوا؟ یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وہ محنت شروع ہوتی ہے جسے بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ ہر حدیث سے پہلے غسل اور 2 رکعت نفل۔ جب امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صحیح بخاری مرتب کرنے کا ارادہ کیا تو یہ صرف علمی منصوبہ نہیں تھا بلکہ ایک روحانی مشن تھا۔ ہر حدیث لکھنے سے پہلے غسل کرتے، 2 رکعت نفل ادا کرتے، استخارہ کرتے، اگر دل مطمئن نہ ہوتا تو وہ حدیث چھوڑ دیتے، چاہے سند کتنی ہی مضبوط کیوں نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ صحیح بخاری صرف کتاب نہیں، عبادت ہے۔ ہزاروں میل صرف ایک حدیث کے لیے۔ ایک مرتبہ انہیں معلوم ہوا کہ ایک شخص کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے۔ امام بخاری نے مہینوں کا سفر کیا، جب وہ پہنچے تو دیکھا وہ شخص اپنے گھوڑے کو خالی ہاتھ دکھا کر دھوکہ دے رہا ہے۔ امام بخاری نے فوراً واپس لوٹنے کا فیصلہ کیا۔ لوگوں نے پوچھا، حدیث کیوں نہیں لی؟ فرمایا، جو شخص جانور سے جھوٹ بول سکتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں بھی جھوٹ بول سکتا ہے۔
یہ تھا حدیث کی عزت کا معیار۔ وہ راتیں جب نیند حدیث لکھنے سے ہار گئی۔ کہا جاتا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک رات میں 20 سے زائد بار چراغ جلاتے اور بجھاتے۔ کیوں؟ کیونکہ لیٹتے ہی کوئی حدیث ذہن میں آ جاتی، فوراً اٹھ کر لکھ لیتے۔ ان کی زندگی میں نیند کم، وضو زیادہ، سجدے طویل اور آنسو خاموش تھے۔ سچ بولنے کی قیمت۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ صرف محدث نہیں، حق گو انسان بھی تھے۔ جب بخارا کے حاکم نے مطالبہ کیا کہ وہ صرف شاہی بچوں کو حدیث پڑھائیں تو امام بخاری نے انکار کر دیا۔